فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یوں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اکثر مسلمان ہفتے میں ایک بار جمعہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کی فضیلت اور اہمیت اور احکامات سے غافل ہیں کہ انسان اس کی اہمیت اور احکامات کو جانتے ہوئے جمعہ ادا کرے، ایسے بہت سے کم لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے دنوں کو یادگار دن سمجھتے ہیں، ان دنوں کے لیے اہتمام بھی کرتے ہیں، ان دنوں کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم جو دیگر کاموں کے لیے اہتمام کرتے نظر آتے ہیں وہ ہمارا اہتمام جمعہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم اس کی اہمیت اور شیان شان جمعہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کریں گے اور جمعہ کے آداب جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ان پر بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا دنوں میں سے بہترین دن کہ جس دن سورج اللہ رب العزت طلوع فرماتے ہیں وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فیہ خلق آدم، وہ جمعہ کا ہی دن تھا کہ جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن جنت سے نکال دیے گئے۔ ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، فرمایا قیامت بھی قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وفیہ ساعۃ، فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسے بھی ہوتی ہے لا یسأل اللہ فیہ العبد، کہ انسان اپنے اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے الا اعطاہ، اللہ رب العزت اس آدمی کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، ما لم یسأل حراما، جب تک وہ حرام کا سوال نہیں کرتا۔ اور فرمایا ما من ملک ولا مقرب ولا سماء ولا ارض، فرمایا اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں، کوئی مقرب فرشتے ہیں، کچھ آسمانوں پہ معمور ہیں، کچھ زمین میں اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، ولا بحر ولا ریاح ولا جبال، فرمایا ساری کی ساری ہوائیں، سارے کے سارے پہاڑ، سارے کے سارے سمندر، الا یشفقن من یوم الجمعہ، وہ جمعہ کے دن سے خوف زدہ ہیں کہیں اس جمعہ قیامت نہ قائم ہو جائے، اور بنی آدم کو بالکل فکر نہیں۔ تیسری روایت میں فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چرند پرند، درخت بھی، حیوانات بھی اللہ رب العزت کے ہاں جمعہ کے دن کان لگا کے غور سے سنتے ہیں کہیں آج قیامت قائم نہ ہو جائے۔
فرمایا جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر ان کو سکون آ جاتا ہے کہ آج قیامت قائم نہیں ہوئی. کہ جمعہ کی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہی جمعہ کا دن پہلے یہود و نصارہ کو بھی دیا گیا لیکن وہ اس کی اہمیت کے شان اس کی قدر نہیں کر سکے. پھر اللہ رب العزت نے یہ دن مسلمانوں کو بھی عطا فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت کے ہاں عید الفطر سے زیادہ عید الاضحیٰ سے زیادہ قیمتی دن اہمیت والا کوئی دن ہے وہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے ہاں. اور آج ہم جمعہ کی اہمیت کبھی اپنے ذہن کے اندر اس قدر زیادہ نہیں بڑھا سکے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے جتنی اہمیت ہم نے جمعہ کے دن کو دی ہو. اس کے احکامات کو بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انسان جمعہ کے دن صبح سویرے غسل کرے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اچھا لباس زیب تن کرے، خوشبو کا استعمال کرے، پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے، امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، نوافل کا اہتمام کرے اور اس کے بعد فرمایا امام کا خطبہ غور سے سنیں، امام کے ساتھ نماز ادا کرے، لغویات سے پرہیز کرے. فرمایا جس نے ایسا جمعہ ادا کیا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ. فرمایا اللہ رب العزت ایک ہفتے کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. یہی بس نہیں وزیادۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن کے گناہ اللہ رب العزت اضافی معاف فرما دیتے ہیں. یہ پنکھا چلا دیں. انسان ایک جمعہ ادا کرے اس کے بدلے اللہ رب العزت 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اس جمعہ کے لیے شرط بیان فرمائی کہ جو احکامات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ان کے مطابق جمعہ ادا کیا جائے. آئیے ان احکامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا حکم آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن انسان غسل کا اہتمام کرے. فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. فرمایا ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حق ہے انسان ہفتے میں ایک دن غسل کا اہتمام کرے. تو بعض علماء کے نزدیک یہ غسل کرنا فرض کے درجے پر ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے بغیر عذر کے آپ گنہگار ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے کہ ایسی سنت کہ آپ علیہ السلام نے کبھی ترک نہیں فرمائی. ہاں کبھی عذر کی بنا پر انسان سے رہ جائے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس غسل کا ٹائم سورج فجر کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے کہ دن کا آغاز فجر کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے. جمعہ کے دن جب فجر طلوع ہو جائے یعنی فجر کی اذان کا ٹائم ہو جائے اس کے بعد سے لے کر جمعہ کے خطبہ سے پہلے آپ غسل کریں تو وہ غسل آپ کا جمعہ کے لیے شمار کیا جائے. اگر آپ جان بوجھ کر غسل لیٹ کرتے ہیں یعنی جمعہ کے بعد غسل کرتے ہیں تو اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ غسل خطبہ جمعہ کے لیے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس کے بعد دوسرا عمل کہ انسان صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی سنت تھی کہ جمعہ کے دن خاص طور پر صفائی کا اہتمام فرماتے، خوشبو کا اہتمام کرتے. جس حدیث میں آپ علیہ السلام نے غسل کو واجب قرار دیا صحیح مسلم کی حدیث، اسی حدیث میں فرمایا کہ انسان کا یہ بھی حق ہے واجب ہے کہ انسان خوشبو لگائے، اچھا لباس زیب تن کر کے مسجد میں آئے. اور مسجد میں آ جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہوا کرتی کہ جمعہ کے دن خاص طور پر اور عام طور پر بھی آپ علیہ السلام مسواک کا اہتمام کیا کرتے. فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. فرمایا میری امت پہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت پر مسواک کو لازم قرار دیتا. آپ علیہ السلام نے امت سے مشقت کو زائل کرتے ہوئے اس کو لازم نہیں قرار دیا، واجب نہیں قرار دیا. لیکن آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ گھر میں داخل ہوتے، گھر سے نکلتے، آپ آرام فرمانے لگتے، آرام سو کر اٹھتے، نماز کا ٹائم ہوتا، آپ علیہ السلام مسواک فرمایا کرتے.
ہم نے یہ سوچ لیا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہم نے مسواک کو کرنا ہی ترک کر دیا، اس کے بالمقابل ہم برش لے آئے ہیں، اس سے صفائی ستھرائی تو ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مسواک اللہ کو پسند ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور جو میڈیکل طور پر اس کے فوائد ہیں وہ فوائد ہمیں اس برش سے نہیں مل سکتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسواک کا اہتمام کرنا، جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آنا، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا اور گردن نہ پھیلانگنا۔ جس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کی فضیلت کو بیان فرمایا وہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ کسی کی گردن کو پھیلا کر آگے نہ آیا جائے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اگر آگے آنے کا شوق ہے، پہلی صف کا شوق ہے، تو وقت سے پہلے آئیں تاکہ کسی کے لیے ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ سے قبل کوئی سنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت نماز نہیں ادا فرمائی، کہ باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت کا اہتمام کیا ہو کہ اتنی سنتیں جمعہ سے پہلے لازم قرار دی ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی کوئی سنت لازم نہیں قرار فرمائی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمومی حکم بیان فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، کسی بھی نماز کا ٹائم ہو یا نماز کا ٹائم نہ ہو، فرمایا فلا یجلس، اس وقت تک نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں ادا نہیں کرتا، یعنی تحیۃ المسجد ادا نہیں کرتا۔ تو کچھ علماء تو اس کی حدیث کے پیش نظر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی ہر وقت پڑھنی ہیں، حتیٰ کہ فرض قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم ہو کہ جس مکروہ اوقات جس میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے، تو علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان رکعات کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس اوقات میں بھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کا لازم خیال کرنا چاہیے، لیکن جو مکروہ اوقات ہیں ان میں ان کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ جمعہ کے لیے آتے یا جمعہ کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے آتے، اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک 2 سنتیں ادا نہیں فرما لیتے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آ جائے، ابھی امام کا خطبہ نہیں شروع ہوا، فرمایا جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے وہ اتنی پڑھ سکتا ہے، فصلی ما قدر لہ، کہ نفل نماز ہے جتنی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اہتمام کرنا کہ امام ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھ جائے، بیٹھ جانے کے بعد وہ سنتوں کا ٹائم دے، پھر لوگ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کریں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمول سے ثابت نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلافت کے پہلے 6 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد یہ دوسری اذان کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کاروبار میں مشغول ہو گئے، ایک اذان خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے دی جاتی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، خطبہ جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، لوگ جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں آ جاتے۔ امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھنے پر دوسری اذان کا اہتمام کیا جاتا، اور اس سے پہلے سیدنا عمر کا دور، سیدنا ابو بکر کا دور، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور نبوی، اس میں صرف ایک اذان کا اہتمام کیا جاتا، اور وہ اذان آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر جب بیٹھتے اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے۔ تو یہ جو معمول ہماری مساجد میں اکثر مساجد میں چل چکا ہے کہ امام ایک اردو میں خطبہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں، سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، یہ طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تحیۃ المسجد ہے کہ اس قدر ضروری ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک آدمی باہر سے آیا، آ کر 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نام لے کر کھڑا کر دیا، تم یا فلان، اے فلاں آدمی تو کھڑا ہو جا، کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں ادا کی۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، 2 کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں ادا کرو۔ لیکن یہ فرما دیا کہ اگر امام کا خطبہ شروع ہو جائے، کسی عذر کی بنا پر آپ مسجد میں لیٹ آئیں،
تو اس وقت جو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہیں وہ ذرا مختصر پڑھنی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس میں لمبا لمبا قیام کریں، مختصر تلاوت کریں تاکہ امام کا خطبہ غور سے سنا جا سکے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا. اور ہمارے ہاں یہ بھی تصور کر لیا گیا کہ امام کا خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت سنتیں ادا نہیں کی جا سکتی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کو کھڑے ہو کر فرمایا کہ باہر سے لیٹ آئے ہو، سنتیں نہیں ادا کی، تحیۃ المسجد نہیں ادا کی، 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھنا ہے، ویسی نہیں بیٹھنا. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا. اس کے بعد ترتیب کا لحاظ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ بات ہونی چاہیے کہ خطبہ جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آنا. لیکن افسوس کے ساتھ اس کو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو لوگ اب مسجد میں موجود ہیں یہ تقریباً ہر مسجد ہر جمعہ میں اس وقت موجود ہوتے ہیں. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو آخری وقت میں جمعہ پر آتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کے آخر میں بیان کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ بھی سن لیں جو ہر جمعہ مسجد میں لیٹ آ کر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو لغویات سے پرہیز کیا جائے. یہاں تک فرما دیا اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت. فرمایا اگر آپ امام خطبہ دے رہا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا آدمی کوئی بات کر رہا ہو، کوئی حرکت کر رہا ہو، آپ اس کو صرف اتنا کہہ دیں خاموش ہو جاؤ، فقد لغوت. فرمایا آپ نے لغو کام کیا. خطبہ جمعہ کے دوران اتنی بھی حرکت کی اجازت نہیں بیان فرمائی. صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اشارتاً کسی کو خاموش کروا دیا جائے. یہ بھی اس وقت ہے کہ جب حد سے زیادہ کوئی شور کرنے لگ جائے. عام حالات میں کسی کو منہ سے خاموش کروانا، اٹھ کر جا کر آپس میں باتیں کرنا، انتظامی امور الگ چیز ہیں، لیکن انتظامی امور بھی کوشش کرنی چاہیے حد الوسع پہلے ادا کیے جائیں تاکہ جمعہ کے دوران کوئی ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے. پہلے سارے اہتمام موجود ہونے چاہیے. کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر جمعہ آپس میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا، بعد میں سیٹنگ کرنا، یہ کام مناسب نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. فرمایا غور سے کان لگا کر خطبہ جمعہ سننا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ضروری قرار دیا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن انسان سورۃ کہف کا اہتمام کرے. سورۃ کہف، فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ کہف کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 1 ہفتے کے لیے نور پیدا کرتے ہیں. جو نور اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. یعنی انسان اگر آج سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت کی طرف سے نور اس آدمی کے لیے ہوگا، اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا. اسی طرح فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص طور پر انسان اللہ رب العزت کے ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی ذات بھی، آپ کے نورانی فرشتے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت دعا نہیں فرماتے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. باقی اللہ کے نورانی فرشتے یا عام مخلوق آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کے درجات کی دعا کرتے ہیں. فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجا جائے. تو ضروری ہے کہ انسان پورے ہفتے اس کا اہتمام کرے، لیکن جمعہ کے دن بالخصوص اس کا اہتمام کرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ضروری قرار دیا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ بھی تھا کہ 2 خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، یعنی ایک خطبہ کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے، پھر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے. یہ معمول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے. لیکن ہماری بات مساجد میں اس کا اہتمام اس انداز سے کیا جانے لگا کہ پہلے ایک اردو کا خطبہ ہوتا ہے، وہ امام صاحب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں، اس کو خطبہ شمار نہیں کیا جاتا، اس کو واعظ و نصیحت شمار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر 2 خطبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے طریقہ ثابت نہیں.
خطبے کا مقصد، خطبے کا مطلب اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود بھیجنا اور دین کے مسائل بیان کرنا۔ یہ جو آپ خطبہ سن رہے ہیں یہی خطبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر حمد بیان کر دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج دیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین کے مطابق احکامات کو بیان کرنا، یہی خطبہ ہے۔ تو خطبہ کے لیے ضروری نہیں کہ عربی زبان کا انتخاب کیا جائے۔ اس وقت تو عربی زبان اس لیے ضروری تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عرب میں تھے، سارے لوگ سامنے عربی بیٹھے تھے، اس وقت دوسری زبان میں خطبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام کو بھیجا، وہ واضح و نصیحت کرتے تو اسی زبان میں کرتے جہاں کے لوگ آگے بیٹھے ہوتے۔ آج ہم اردو زبان کو جاننے والے ہیں، یہاں پر عربی خطبہ ہو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو خطبہ کا تعلق مقامی زبان سے ہے کہ جس زبان کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اسی زبان میں خطبہ ادا کیا جائے، تاکہ واضح و نصیحت کا عمل مؤثر بھی ثابت ہو سکے۔ یہاں پر پونا گھنٹہ عربی زبان میں خطبہ ہو تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اسی لیے خطبہ عربی زبان کی بجائے اردو زبان میں ہوتا ہے۔ البتہ جو خطبہ مسنونہ ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبے کے آغاز میں دعائیں پڑھتے، وہ ہم الحمدللہ ہر خطبے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد واضح و نصیحت اپنی زبان میں کی جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے 2 رکعت بھی سنت ثابت ہے کہ نماز جو امام کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے بعد 2 رکعت بھی ثابت ہیں، 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ علماء نے اس کی تطبیق اس انداز سے بیان فرمائی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر سنتیں ادا کرتے تو 4 سنتوں کا اہتمام کرتے، اور اگر آپ جمعہ کے بعد سنتیں مسجد میں نہیں بلکہ گھر جا کے ادا کرتے تو 2 سنتیں ادا کرتے۔ آپ کا عام معمول یہ تھا، لیکن اگر کوئی انسان گھر میں بھی 4 رکعت پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی خلاف شریعت بات نہیں، بلکہ جتنی زیادہ سنتیں پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں۔ اس کے بعد انسان کے لیے یہ بھی بات ہے کہ اگر کبھی گزر کی بنا پر انسان خطبہ جمعہ سے لیٹ ہو جائے، کہ انسان خطبہ جمعہ کے لیے آیا، اس وقت نماز جمعہ ہو رہی تھی، اگر انسان کو 1 رکعت مل جائے تو اس کا وہ خطبہ جمعہ شمار کیا جائے گا، یعنی وہ نماز جمعہ 2 رکعت ہی ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو دونوں رکعتیں نہیں ملتی، امام دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا ہے یا رکوع کے بعد کسی عمل میں ہے، تو انسان کو کوئی رکعت نہیں ملی، پھر انسان نماز جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں بلکہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، کیونکہ جمعہ کے لیے ضروری تھا کہ 1 رکعت امام کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور اگر کسی بنا پر انسان سے کوئی جمعہ رہ جائے، عذر کی بنا پر یا سفر کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر، تو انسان گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ لیکن انسان اپنا معمول بنا لے کہ ہر جمعہ لیٹ آنا ہے، لیٹ آنے کا معمول بنا لے، یہ معمول بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ناپسندیدہ تھا۔ ہمارے ہاں تو مساجد میں 80% لوگ لیٹ آیا کرتے ہیں، جبکہ سیدنا عمر کا دور ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عذر کی بنا پر لیٹ آئے، سیدنا عمر نے خطبہ جمعہ روک دیا، سیدنا عثمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عثمان، آج تو جمعہ کے لیے لیٹ آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر یہ انداز ہم اپنا لیں تو شاید 80% لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ان کا نام لے کر ان کو کھڑا کیا جائے کہ فلاں آدمی لیٹ آیا ہے، وجہ بتاؤ۔ ہم 45 منٹ کا خطبہ جمعہ نہیں بیان کر سکتے کہ ہر آدمی لیٹ آنے والا ہے، اس کو کس انداز سے مخاطب کیا جائے۔ اور انسان یہ معمول بنا لے کہ ہر جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر کا اہتمام کرے، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں کہ انسان نے جمعہ کی قبولیت کے لیے شرائط اپنی طرف سے بیان کر دی کہ جمعہ کے لیے شرائط یہ ہے کہ جامع مسجد ہو، اتنے بندے نماز جمعہ ادا کریں، اس کے بعد یہ شرائط پائی جائیں، جمعہ بھی ادا کر لیں، اس کے بعد احتیاطی ظہر کا اہتمام کریں۔ یہ کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ بالفرض اگر ہم اس کو سمجھ بھی لیں، عقل کے مطابق بھی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا احتیاطی ظہر پڑھنے کے بعد ہم یقین کر سکتے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز قبول کر لی گئی؟ بلکہ انسان کی پوری زندگی کی عبادات صرف اللہ رب العزت کے توکل پر ہے۔ انسان کو حسن ظن ہے کہ اللہ میری عبادات کو قبول کر لے گا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی کی ساری عبادات اللہ نے قبول کر لی ہیں۔
یہ اہتمام صرف خاص جمعہ کے لیے کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے دن صرف نماز جمعہ ادا کی، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی اضافی نماز کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے لیے جو جلدی آنے کے احکامات بیان فرمائے، سب سے پہلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ انسان جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، جو آدمی جلدی مسجد میں آتا ہے سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو فرمایا اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کہ ایک انسان اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اتنا ثواب اکیلے اس آدمی کو ملے گا جو مسجد میں سب سے پہلے جمعہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد میں آنے والے کو گائے کا ثواب ملتا ہے، تیسرے نمبر پر آنے والے کو بکرے کا ثواب ملتا ہے، چوتھے نمبر پر جو مسجد میں آیا اس کو اللہ رب العزت مرغی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پانچویں نمبر پر آنے والے کو اللہ رب العزت ایک آنڈا صدقہ کرنے کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ یہ درجات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اور دوسری حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، امام یعنی 12:30 ہمارا خطبہ شروع ہوتا ہے، 12:30 بجے فرمایا ہر مسجد کے دروازوں پر 2 اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں، ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ انسان کا نام لکھتے ہیں، انسان کی اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ جب امام خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، وہ اٹینڈنس رجسٹر بند کرتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، خطبہ جمعہ غور سے سنتے ہیں۔ اس کے بعد جمعہ ادا کرنے والے، ان کا شاید جمعہ تو ادا ہو جائے، فرض تو ادا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو رجسٹر جائے گا اس رجسٹر کے اندر ان کا نام نہیں ہوگا۔ آج اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، زندگی کے کتنے سال گزار دیے اور ہر ہفتے ایک جمعہ بھی آتا ہے، ہم نے کتنے اپنے نام، کتنی دفعہ اپنا نام اللہ رب العزت کے ہاں رجسٹر پر درج کروایا ہے، اور کتنے جمعے ہمارے رہ چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آئندہ جو جمعے آنے والے ہیں انسان اس میں اس کا اہتمام کرے، کہ روز قیامت کہیں اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر دیں کہ فلاں رجسٹر کھولا جائے، دیکھا جائے کہ کون سے لوگ مسجد میں جمعہ ادا کرتے تھے، ان کی حاضری چیک کی جائے۔ آج آفس میں کام کرنے والوں کی حاضری کم ہو جائے، ان کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔ روز قیامت اگر حاضری کم ہونے پر اللہ رب العزت نے نیکیاں کم کر دی یا جنت سے داخلہ محروم کر دیا، وہاں پر سوائے افسوس کے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں ہمارے پاس ابھی وقت باقی ہے کہ حاضری رجسٹر جو اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے لگاتے ہیں، اس پر کسی کو رشوت دے کر بھی اپنا نام نہیں درج کروا سکتے، وہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتوں کے رجسٹروں پر اپنا نام درج کروانے کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے وقت پر مسجد میں تشریف لایا ہے۔ تیسری حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور یہ اتنی فضیلت والی حدیث ہے کہ انسان، وہ لوگ جو جمعہ مستقل طور پر مسجد میں آ کر وقت سے پہلے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت دل کو باغ باغ کر دینے والی حدیث ہے۔ فرمایا کوئی انسان جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، پھر مسجد میں جمعہ کے لیے پیدل چل کر آتا ہے، امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ مسجد میں آ چکا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کسی لغو کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا۔ فرمایا جب وہ گھر سے چل کے مسجد میں آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 سال کا تہجد کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو گھر سے پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے۔ احباب ذی وقار، تقریباً سارے نمازی حضرات مسجد کے پاس سے آنے والے ہیں، آپ اکثر طور پر پیدل مسجد میں آتے ہیں، لیکن اگر اس کا اہتمام کر لیں کہ جمعہ سے پہلے آنا ہے، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہے۔ آج انسان سیر کرتا ہے تو اپنے موبائل پر یا اسمارٹ واچ کے اوپر اپنے قدم گنتا ہے کہ میں نے کتنے قدم سیر کی۔ کبھی گھر سے چلتے ہوئے اپنے قدم کا اندازہ لگائیں کہ میں 50 قدم چل کر مسجد میں آیا ہوں، میں 100 قدم چل کر مسجد میں آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ سارے کام میں نے پورے کیے، غسل بھی کیا، وقت پر جمعہ کے لیے مسجد میں آیا، غور سے خطبہ جمعہ سنا۔ اللہ رب العزت نے مجھے 100 قدموں کے بدلے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا، 100 سال تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت ہمارے اوپر کیا انعامات کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ 45 منٹ نہیں نکال سکتے
یہ 45 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پاکستان کا میچ ہو، پاکستان انڈیا کا میچ ہو، کسی جگہ اعلان ہو جائے وہاں پر بڑی سکرین لگنی ہے، ہم 2 گھنٹے میچ سے پہلے جا کر اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. دوستوں کی محفل ہو 2 3 گھنٹے گپ شپ مارتے ہیں، فیس بک چلائیں 2 گھنٹے فیس بک چلا لیتے ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت کے لیے 45 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے. یاد رکھیے یہ خطبہ جمعہ کے لیے 45 منٹ نکالنا آپ نے کسی امام کے لیے، کسی خطیب کے لیے نہیں نکالنے. امام خطیب کے لیے 4 آدمی بھی موجود ہوں، اس نے جمعہ پڑھا دینا ہے، اس نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. لیکن یہ خطبہ جمعہ کے لیے وقت نکالنا آپ کی اپنی آخرت کے لیے ضروری ہے. کہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے کہ اللہ کے ہاں رجسٹر میں ہمارا نام نہیں لکھا گیا، کہیں اللہ رب العزت ہمارے اعمال ضائع نہ کر دے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ اگلی حدیث بیان فرمائی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن جمعہ کا دن تھا، اپنے استاد یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ نکلا کہ ہم مسجد میں جائیں، وقت پر مسجد میں پہنچیں. مسجد میں گئے، جا کر دیکھا 3 آدمی پہلے سے موجود ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود وہاں پر رک گئے، فرمایا ثلاثہ، 3 آدمی مسجد میں آ چکے ہیں. وَأَنَا الرَّابِعُ، میں چوتھے نمبر پر مسجد میں آیا. وَمَا بِأَرْبَعٍ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، فرمایا کوئی چوتھے نمبر پر آنا کوئی دوری کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی جو سننے کے بعد ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، ہمیں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی خطبہ جمعہ لیٹ نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر آنا کوئی لیٹ بات نہیں. فرمایا جیسے جمعہ کا اہتمام دنیا میں ہوتا ہے، جنت میں اللہ کے ہاں جمعہ کا اہتمام ہوگا. جو لوگ دنیا میں مسجد میں ٹائم پر آتے ہیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قریب ہو کر اللہ کے بیٹھیں گے. اللہ کے قریب بیٹھنے کے لیے فرمایا کوئی چوتھے نمبر پر آ جائے، فرمایا اس کے لیے کوئی دوری کی بات نہیں. اللہ کا دیدار چوتھے نمبر پر ہو جائے کوئی مشکل کی بات، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حدیث فرمایا کہ جو مسجد میں آ جائے، جگہ آگے موجود ہو لیکن پیچھے بیٹھتا ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، آگے جگہ بھی خالی ہے، آگے نہیں آتے. فرمایا پھر اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا خطبہ جمعہ کے لیے وقت پر مسجد میں آنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں بہت ضروری ہے، ہماری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.